کی طرف توجہ دیں یا رستے کی بھی کوئی حیثیت؟ چلیں اگر ہم یہ لے لیتے ہیں، سمجھاؤں گا میں آپ کو اسی طریقے سے، بدعت اور سنت کے فرق سے آپ کیا یہ دنیاوی سوال حل کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ منزل مقصود ہے، آپ کی بھی وہی ہے، میری بھی وہی ہے، اگر میں کسی غلط رستے سے، کسی غلط راہ سے ایس او پیز توڑ کے اگر اسے حاصل کر لیتا ہوں تو مقصود اور جو منزل ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے میں حلال طریقے سے لاؤں، حرام طریقے سے لاؤں، غلط طریقے سے لاؤں، کسی ایس او پی یا میتھڈولوجی کی یونیفارمٹی کو سامنے رکھ کے لاؤں نہ لاؤں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس پہ ہمارا ایک سوال ہے کہ اللہ کی حکمت نے ایس او پیز اور میتھڈولوجیز کو اس لیے لازم قرار دیا تھا کیونکہ اس میتھڈولوجی میں یونیفارمٹی اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو، اور کہتے ہیں کہ جی غلط دوسرے اور رستوں سے بھی آ جائے گی، تو دوسرے اور رستے کبھی کبھی اور اکثر منزل وہی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن لے کہیں اور جاتے ہیں۔ آپ تو قابل تھے، آپ نے ایک ڈیفائنڈ سٹینڈرڈ ایس او پی سے ہٹ کے ایک رستہ اپنایا اور آپ کو مل گیا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ ساؤنڈ تھے، آپ کو پتا تھا، آپ کو اس کے میکروز مائکروز پتا تھا، آپ کو اس کے پروز کونس پتا تھے، آپ کو اس کی کلیات و جزیات پتا تھی، آپ کو اس کو خیر شر پتا تھا، آپ نے رستے سے ہٹ کے تو سنبھال لیا۔ آپ اس کو 1 کروڑ لوگوں پہ اپلائی کر دیں گے۔ آپ نے ایک سچویشن کے اندر ایس او پی توڑا ہے، ایس او پی توڑنا کب ہے اور ایس او پی رکھنا کب ہے اس کا علم آپ کو تو ہے، اصول کو بنانا کیسے اور اصول توڑنا کیسے آپ تو سنبھال گئے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے سب کے اندر وہ علم ڈالا ہوا ہے، آپ نے سب کے اندر وہ خیر شر کے موازنے، وہ حکمت اور وہ ڈیپتھ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی جو من چاہے رستے سے جائیں گے تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے، اور چاہیں گے تو لوگوں کے حق تلف نہیں کریں گے، اور چاہیں گے تو پوری آئیڈیالوجی اور نظریے کی جو ہے نا تباہی نہیں کر دیں گے۔ اس لیے تو بدعت حرام ہے۔ صحیح۔ سنت کو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا منزل تو جنت ہے، رستہ جو بھی ہو۔ صحیح۔ یہ کتنا بڑا معقول ہے ہمارے یہاں کا۔ جنت چاہیے نا، سب سارے اپنے اپنے لگے ہوئے، کسی کو غلط مت کہو۔ کیوں نہیں غلط کہیں؟ اگر آپ رستے کے تعین کے اوپر لاک نہیں لگائیں گے تو آج اگر 4 ہے تو کل 40 ہوں گے، رستے مزید بنتے جائیں گے، فرقے مزید بنتے جائیں گے، تو آپ لاک لگائیں نا اس کے اوپر۔ اگر آپ میتھڈولوجی کا لاک نہیں لگاتے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر تو بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، میں کسی طریقے سے بھی کر لوں، میں کنویں میں الٹا لٹک کے کر لوں، میری مرضی۔ کنویں میں الٹا لٹک کے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دوں، لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ میرے اوپر کہ بیٹھ کے اچھے انداز میں انہی الفاظ کے ساتھ کرنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ لاک کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ لاک اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے رستہ کھول دیا نا تو ہر آدمی کو پہچان نہیں ہے کہ اس کے اندر سے جاتے ہوئے کتنی ڈیویشنز آ سکتی ہیں اس کے رستے کے، اسے منہج کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں اخلاص کی شرط لگائی ہے وہاں اتباع سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاک کو دین کا بیس بنایا کہ دین پر صحابہ تو چل گئے،